جون 2025 مشرق وسطیٰ ایک بار پھر عالمی سیاست کا مرکز بن گیا۔ اس عرصے کے دوران ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا، جس پر عالمی میڈیا اور دفاعی اداروں نے کھل کر تشویش کا اظہار کیا۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق فضائی حملوں، سائبر آپریشنز اور پراکسی محاذوں پر سرگرمیوں نے خطے کو ایک ممکنہ بڑی جنگ کے قریب لا کھڑا کیا۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے تاریخ جاننا ضروری ہے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب سے قبل ایران میں شاہ کی حکومت تھی، جسے عوامی احتجاج کے بعد آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اقتدار چھوڑ کر ملک سے جانا پڑا۔ اسی انقلاب کے بعد ایران نے اپنی خارجہ پالیسی میں امریکہ اور اسرائیل سے فاصلہ اختیار کیا، جو آج تک شدید دشمنی کی صورت میں قائم ہے۔ جون 2025 کی حالیہ کشیدگی کے دوران کئی تجزیہ کاروں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ایران پر براہ راست یا بالواسطہ دباؤ کے ذریعے سیاسی تبدیلی ممکن ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایران نے گزشتہ برسوں میں اپنی دفاعی صلاحیتوں، میزائل پروگرام اور علاقائی اتحادیوں کے ذریعے خود کو ایک مشکل ہدف بنا لیا ہے۔ اس لیے بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران کو عسکری طور پر زیر کرنا نہ تو آسان ہے اور نہ ہی کم قیمت میں ممکن۔ ایران کی عالمی اہمیت کا ایک بڑا سبب توانائی ہے۔ ایران دنیا کے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر رکھنے والے ممالک میں شامل ہے، اور یہی دولت عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کی ایران میں دلچسپی صرف سیکیورٹی خدشات تک محدود نہیں، بلکہ توانائی، عالمی منڈی اور جیو پولیٹیکل اثر و رسوخ بھی اس حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ اندرونی محاذ پر بھی ایران ایک حساس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی معیشت دباؤ کا شکار رہی ہے، کرنسی کی قدر میں کمی آئی اور عوامی سطح پر بے چینی میں اضافہ ہوا۔ حالیہ مہینوں میں کچھ شہروں میں احتجاج دیکھنے میں آئے، جنہیں ایرانی حکومت نے پرتشدد قرار دیا۔ سرکاری بیانات کے مطابق ان مظاہروں میں سرکاری دفاتر، مساجد اور دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ متعدد افراد ہلاک بھی ہوئے۔ دوسری جانب حکومت کے حامی عوام بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے اور نظام کے حق میں مظاہرے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عالمی میڈیا بیکور سوال پر توجہ دے رہا ہے: اگر ایران میں عدم استحکام بڑھتا ہے تو کیا یہ صورتحال لیبیا، شام یا سوڈان جیسی مثالوں کی طرف جا سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا امریکہ اور اسرائیل اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے؟ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی اہم ہے۔ چین اور روس ایران کے اسٹریٹجک شراکت دار سمجھے جاتے ہیں، اور ماہرین کے مطابق وہ کسی بھی بڑی فوجی مداخلت کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ آخری اور سب سے اہم سوال: کیا ایران پر دباؤ، پابندیاں اور اندرونی چیلنجز کسی بڑی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، یا یہ خطہ ایک اور طویل کشمکش میں داخل ہو چکا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیں۔ مزید تازہ تجزیوں اور عالمی ڈاکومنٹریز کے لیے پرائم رپورٹ اردو کو سبسکرائب کریں۔